عماد الدین جو ہم نہیں لایا اس کو ہم نے پیش بھی نہیں کیا. یہ بات بھی دیکھ آپ نے پیش کیا, امام اہل سنت نے پیش کیا ہے, امام دیوبند نے پیش کیا ہے. تو اس کے شامی سے دکھائیں گے, شامی صحابہ کی سنت نہیں, مثلا قابل یہ بتا اس بات کے اوپر کرتے ہیں, شامی سے دکھائیں گے. ہم نے کہا بسم اللہ شامی میں مستحب لکھا ہے, شامی سے انہوں نے کہا سے بات نقل کی. ہم نے نقل شامی نے کیا ہے, کوستانی نے کہاں سے نقل کیا؟ اس کے اوپر بات کنزل العباد والا رائٹر کون ہے؟ علی بن احمد غوری. اس کی پوزیشن بھی میں آپ کو بتاؤں گا. پھر میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ نے پڑھا کہ مولانا سرفراز صاحب کہتے ہیں چھوڑو نا, سبحان اللہ. کیوں بھاگ رہے ہیں ہم سے؟ آپ نے کہا پیش کیے, آپ نے پڑھی ہے, کس نے پڑھا اس کو؟ تم نے نہیں پڑھا. میں نے کہا رائے سنت میں مولانا سرفراز نے انگوٹھے چومنے کا رد لکھا ہے. بس رد لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ اب سنو, رد لکھا ہے کہ نہیں؟ جھوٹ کے ذریعے رد کیا ہے, جھوٹ کے ذریعے. پیش نہیں کیا تھا, پیش نہیں کیا تھا, پیش نہیں کیا تھا. میں نے کہا سرفراز صاحب نے یہ بات نہیں صاحب نے بات کی ہے, وہ میں نے دکھائی. میں نے صاحب میں نے دکھایا صاحب کی کتاب سے میں نے دکھایا. عماد الدین نے پیش نہیں کی, جو کتاب میرے پاس ہے ہی نہیں. آپ کہہ رہے تھے پیش کی, بخاری ہے, بخاری پیش کی, مسلم شریف ہے, مسلم شریف پیش کی, تاوی شریف پیش کی, ابو حنیفہ کا قول پیش کیا, امام محمد کا قول پیش کیا, ابو یوسف کا قول پیش کیا. جواب کوئی نہیں آیا. کہنے لگے آج اب شامی پر, شامی کو ذکر کرو. انہوں نے کیستانی کے حوالے سے قول نقل کیا. شامی نے کہا کیستانی کی ہے, اگر وہ کوئی بات دینا لا یجوز جائز اب نہیں ہے. ایک کتاب میں نہیں, 3 کتابوں کے اندر علامہ شامی نے تصریح کی ہے اس بات کی. آپ کے فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہے کہ سب سے مستند کتاب فتاوی شامی ہے. خود سے وہ لکھ رہا ہے کہ یہ مستحب ہے. شامی نے لکھا ہے کہ غیر معتبر کتاب ہے یہ. نہیں لکھا, اس کے نیچے نہیں لکھا ہے. 3 کتابوں سے, 3 کتابوں سے تمہارے پاس موجود, تمہارے پاس موجود. بولنے کا طریقہ ہوتا ہے بھائی, اس کی جان سے چھڑائی سے ضعیف حدیث سے تمہاری جان کو چھڑا رہا ہے. سب نقل کی جاتی ہے. صحیح صحیح بولنے کے لیے آیا ہے جاتی ہے. تمہارے 2 کان جو ہے وہ سننے کے لیے نہیں ہے, صرف بولتا رہے گا, اپنی اپنی بات رہے گا, اپنا گانا گا رہا ہے, دوسرے کی نہیں سن رہا ہے. ایسے لوگوں کے سامنے ایسے بنانا کرے گا, ایسے بات ہوگی, کل غیر مخلصوں کے سامنے ایسی بات کرے گا. ہم آپ کو بتا دیں, خوب پیر دباؤ لیکن چپ نہیں ہوگا, 100 مرتبہ پیر دباؤ چپ نہیں ہوگا. یہ بولنے کی مشین ہے, یہ بولتا رہے گا, یہ بولنے کی مشین ہے. وہ بٹھانا بول نہیں بول رہا ہے, اس کے دماغ میں بات آئے گی نہیں, اس کے دماغ میں کوئی بات آئے گی نہیں. کیا کھاتے آ رہا ہے تم, کیا لگایا ہوا تمہیں بول رہا ہے, سوال نکالو منہ میں سے. اکیلے میں اپنی اپنی بات رہے گا, اپنی اپنی بات رہے گا. ارے دوسرے کی سن لے, خود دوسرے کی سنتا نہیں ہے, اپنا اپنا گانا گاتا رہتا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے تم اپنے آپ کو دیکھو نا, اپنی اپنی بات. 1 گھنٹہ بولا ہے وہ, 1 گھنٹے بولا ہے, چپ کراؤ. چلو آپ بولو, 5 منٹ 5 منٹ بولتا رہے گا, یہ بولو, 1 گھنٹہ بولو, 1 گھنٹہ بولو, 5 منٹ بولنے دو. جی جان چھڑانے کے لیے, ارے بات کرنے آئے ہو, جان چھڑانے آئے ہو, بھاگنے کے لیے آئے ہو. مضمون کس کو کہتے ہیں, بتایا امام شامی کی دعوت شامی تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا و بینکم. مشترک یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, نہ تم جھوٹ بولنا. خلیفۃ اللہ مہدی مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا کہ بخاری میں روایت لکھی ہے کہ حضرت خلیفۃ اللہ مہدی مرزا نے جھوٹ بولا. آج تک اس بنا پر طاہر طیب نے جھوٹ بولا. کہو شامی بھائی, اب رحم ہو گیا. اب سنو, اس طرح شریعت میں جو قرآن شریف کی آیت لکھی, جی اس طرح بات چلے گی.
فارسی باتیں کر رہے ہو وہ لے جا رہے ہیں آپ جا رہے اب ہیں. ادھر باتیں کیوں جا رہے ہو؟ موضوع سے باہر بھاگ رہے ہو. آپ شادی آپ نے کرنے کہا نہیں، مولانا آپ سرفراز مولوی نے صاحب سنو تو صحیح میری. سرور صاحب نے یہ کہا تھا کہ پٹھان خان صاحب آپ رائے سنت کی پوری بات پڑھیں. ہم سے کہہ رہے تھے کہ بار بار فتح شامی کی بات پڑھو, شامی کی پوری بات پڑھو. اب سنو, اب سنو, بحث کی گئی. آخری بات سنو, پھر یہ بولے گا. 5 منٹ کے باقی ہیں, یہ وہ آپ نہیں آپ بولیں چپ گے, رہو گے تو وہ بولے گا نا. میں عید کا جواب دوں گا. جب صدر کا جواب صدر دے گا, وزیر اعظم نہیں دے گا, مشیر نہیں دے گا, وزیر اعظم بھائی نہیں آپ دے گا. صدر کا جواب دو, لیکن سنو, بھائی کو تو تو بولے اب آپ بول رہے ہیں وزیر اعظم بول رہا ہے, صدر چپ ہوا ہے تو وزیر اب اعظم, آپ بولو نا. خاموش پھر وزیر خارجہ بولے گا, پھر یہ اطلاعات والا بیٹھا اصل میں ہے. دلائل نکلے ہیں جنہیں وہ بولے موقع دو تاکہ اب سارے سنو, سامنے آ جائے. آخری بات سنو, آپ بولو. اور اگر آپ اپنے اکابر کی یا اپنے مذہب کی کوئی غیرت ہے, کوئی آپ کے اندر سچائی ہے, تو آج نہیں, کل لے آنا, 100 سال بعد لے آنا, 10 سال بعد لے آنا, ساری زندگی میں. بات سنو, سنو, آپ سنو, تحصیل المقال عماد الدین کا حوالہ دیا ہے. عماد الدین لیا لیا کتاب لیا, کتاب لیا. تحصیل المقال. ادھر دو, بتاؤ, سناؤ, پڑھے بھی پڑھے, اب خاموش سنیں. سناؤ, سنا کیا یہ دیکھو بھائی, سناؤ, تم دیکھو بھائی. عماد الدین سیوتی کی کتاب, سن تو لو, اب سن تو لو. تحصیل المقال. کہہ رہے تحصیل المقال میرے پاس نہیں, میں عماد الدین کے حوالے سے نکل رہا ہوں. تحصیل المقال کس کی کتاب ہے؟ یہ کیا حوالے کا کیا مطلب تحصیل ہوتا ہے؟ المقال کا جو ہے نا, حوالے کا کیا دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے. اس نے سیوتی کا جھوٹ بولا ہے. حنفی کہلانے والے حدیثوں سے چرا چرا کرتے ہیں. یہ نذیر سے چرایا ہے, دیکھیے تو مرزا قادیانی سے چراتا رہا ہے. آپ دکھاؤ فتاوی نظیریہ, فتاوی نظیریہ میں تحصیل المقال کے دیا ہے. تحصیل المقال کہاں لکھا ہے؟ جواب ہی نہیں دے رہا. دیکھو, امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے, پورا پڑھو. دیکھو پورا پڑھتے ہیں کالا ابو نعیم پہ پڑھو. کالا ابو نعیم سنو, آگے پڑھو نا. نظیریہ میں سے چپ رہو. فتاوی نظیریہ میں سے پڑھو. ہاں, یہ بھی پڑھو عبارت پوری. سنو. اور امام جلال الدین سیوطی نے کتاب تحصیل المقال میں لکھا ہے, تحصیل المقال کا حوالہ دیا ہے میاں نذیر حسین صاحب دہلوی نے. اس تحصیل المقال جو دنیا میں امام سیوطی کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے, یہ جھوٹ بولا تھا کس نے؟ میاں نذیر حسین صاحب دہلوی نے. اس جھوٹ کو, اس مکھی پہ مکھی ماری ہے مولانا سرفراز خان صاحب صفدر نے. دیکھو اس میں اب یہ آپ کا جھوٹ کھل رہا ہے سب سے سامنے. اس نے عماد الدین کیا امام الدین ہے؟ فتاوی نظیریہ کا حوالہ دیا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دونوں کتابیں. امام کے مصنف کا نام بتا سکتے ہو؟ عماد آپ بتاؤ. مصنف کا نام بتاؤ. لو آپ بتاؤ. کون ہے؟ میں کتاب لایا ہی نہیں ہوں, نہ میں نے حوالہ پیش کیا ہے, نہ میں نے اس کو دلیل بنایا ہے. جس چیز کو میں نے دلیل بنایا آپ اس کی جھوٹ کو کیوں چھوڑتے ہو؟ جب مرزا قادیانی جھوٹ بول رہا ہے آپ چھوٹا کہتے ہو, علی حدیث جھوٹ بول رہا ہے آپ چھوٹا کہتے ہو. تحصیل المقال کا کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ احمد رضا خان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, اس نے تو سچ بولا تھا, جس سے آج تک تم تڑپ رہے ہو, مچل رہے ہو. چلو بھائی احمد رضا کی طرف آ جاؤ بھائی, آ جاؤ بھائی. نہ بخاری, دیکھو نہ اللہ کا رسول, اب بولنے دو نا یار. نہ امام ابو حنیفہ, نہ امام محمد, نہ شافعی. اب آ جاؤ کی طرف. آپ بتاؤ تحصیل المقال کس کی کتاب ہے؟ عماد الدین کس کی کتاب ہے؟ کیا فرماتے ہیں وہ؟ یہ ملفوظ آپ بھی کھلے دیکھو گا. بھائی, یہ وقت استماع نام انگوٹھے چومنا, اعلیٰ حضرت پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ وہ انگوٹھے چومنے کی روایات کو سینہ زوری سے صحیح کہتے ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اذان میں وقت استماع نام پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انگوٹھوں کے ناخن چومنا, آنکھوں پر رکھنا کسی حدیث صحیح مرفوع سے ثابت نہیں. نہ جو کچھ اس میں روایت کیا جاتا ہے کلام سے خالی ہے. جو اس کے لیے ایسا ثبوت مانے یا اسے مسنون جانے یا نفس ترک و باعث زجر و ملامت کہے, وہ بے شک غلطی پر ہے. غلطی پر ہے. ہاں, بعض احادیث ضعیفہ مجروحہ میں تقبیل وارد ہے, اور فقیر کے نزدیک یہاں بربنائے مذہب ارجح و اصح غالباً ترک زیادہ انصب و الیق ہے. کس بات کا؟ اس روایت
کا ترک جو صحیح مرفوع روایت جو صحیح اور مرفوع کہہ رہا ہے، صحیح اور مرفوع جو کہہ رہا ہے، صحیح اور مرفوع جو اس کو کہتا ہے، نہ مانی اللہ کے رسول کی، آپ نے کیا بتایا تھا اللہ کے رسول کی، نہ مانی رسول اللہ کی، نہ مانی حضرت رسول صحابہ کرام کی، مثل مولانا نانوتوی کی، مثل مولانا گنگوئی کی، مثل مولانا ہاں دکھاؤ آ جاؤ بھائی اپنے اعلیٰ دنیا میں نہیں. یہ ایسا ہی جھوٹ ہے جیسے قاری طیب صاحب نے جھوٹ بولا کہ بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، جبکہ بخاری میں نہیں. دیکھ لو آپ موضوع بات کریں نا، اس موضوع کو منہ دے لیں، پھر اس کے بعد آپ کہاں دو گے یار بھائی. ظفر بھائی ہم سوچ رہے تھے کہ آپ کچھ دلائل بھی دو گے. کیوں سے دلائل دیں گے؟ ہم تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ خان صاحب کے مقابلے میں خان صاحب ہی لے کر آئیں گے. یعنی ان سے کام نہیں ہوگا. سرفراز خان صفدر کا آپ کی شیخ الحدیث تفسیر، یا تو آپ بول دیجیے کہ بھائی یہ ہمارے مسلک کے غیر معروف عالم ہے، وہم ہو گیا، غلطی ہو گئی، میں چھوڑ دیتا ہوں. بول آغا صاحب ویڈیو بن رہی ہے، میری بات سنیں، ویڈیو بن رہی ہے. اس کی سنو. آپ نے یہ فرمایا تھا جب یہ بات چل رہی تھی نا، جب گھٹمٹ ہو گئی تھی شامیہ کی، آپ نے عبارت پڑھی اور آپ نے یہ کہا کہ 5 منٹ طے کر لو، بات یہاں سے شروع کرتے. ویڈیو میں بتا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا 5 منٹ میں طے کر لیتے ہیں. انہوں نے اپنے 5 منٹ میں شامیہ کی پوری تفصیل بیان کی، ٹھیک ہے. اب فتاوی شامی جو ہے اس کی جو آپ کے ذمہ دلائل ہے نا وہ آپ دے دیجیے، انشاءاللہ ہم سب مسئلہ سمجھ جائیں آپ گے. ایمانداری سے بتائیے، ہمیں بولنے دے رہے ہیں. آپ بولیں شامیہ پڑھیں، بتائیں فتاوی شامی پڑھیں. نہیں پڑھیں، شامی کا بھی جواب دے رہے ہیں بس. اور رائے سنت کے آپ ہمیں پابند نہیں کریں گے. آپ رائے سنت پڑھیں لیکن پہلے شامی پڑھیں. چلیں پہلے شامی کا جواب دیتے ہیں، پھر رائے سنت. ٹھیک ہے چلیں آپ شامی اگر یہ بولے تو آپ کی ذمہ داری. ہاں شامی پڑھیں آپ. ٹھیک ہے. اب دیکھو اب گفتگو کیا ٹائم ہوا؟ ٹائم 15 ہو رہے ہیں. اور کب تک یہ بات ہوگی ہماری؟ 2 بجے تک. 2 بجے تک. اب جی خان صاحب نہیں بولیں گے جب تقریر ہوگی، اور آپ بولے اپنے تک. بس آپ جھوٹ نہ ہو. یہ انتظامی یہ جو ہے لوگوں میں اشتعال دلانے کے لیے بار بار ہم نے قرآن پڑھا نہیں آیا، حدیث نہیں آئی، فلاں نہیں آیا. ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ جب آپ نے کہا کہ دلائل اربع سے بات ہوگی تو کوئی آدمی چوتھی دلیل سے پیش کرتا ہے، تیسری دلیل سے پیش کرتا ہے، تو وہ قرآن حدیث کی مخالفت کر رہا ہے. ہمارا مقصد یہ تھا کہ فتاوی شامی سے مستحب کا قول کیا انہوں نے، فتاوی دیوبند والے نے مستحب کا قول کیا، ہاں نقل کیا بالکل. تو یہ مفتی جو ہوتے ہیں ناقلی ہوتے ہیں، خود تھوڑی اپنی طرف سے اشتہار کرتے ہیں. لیکن اصل ماخذ کیا ہے؟ اب یہ سمجھ لیں ہم نے جو ہے اسی موضوع پر، انگوٹھے چومنے کے موضوع پر ہم نے یہ کہا کہ مولانا نے یہ کہا کہ یہ روایت موضوع ہے، اور اس کا حوالہ انہوں نے دیا کتاب کا. کون سے مولانا نے؟ بھائی میں نے کہا جگہ بولنا چاہے ان کو کیا تکلیف ہے؟ تفصیل پوچھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کون سے مولانا، انہوں نے کہا کون سے ان کی توجہ یہاں نہیں تھی. توجہ یہاں نہیں تھی، غلطی ہوئی. توجہ نہیں مجھے نا اللہ سن نہیں رہے نا، مجبور بات تھی. اور سنو پہلے وہ آپ دے دیں آقا میں شریف دیں. حکم شریف دینا بھائی. ابھی جو ہمارا مولانا احمد خان ملفوظات دیں، بات چلیے شامی کی سوال کا جواب. ملفوظات دیں. آپ ملفوظات مانگ رہے ہو، یہ شامی کی عبارت کہاں پڑی؟ دو نہ دیجیے گا، جواب دیں. 4 ہوگا. آپ بھی ہو گئے. اچھا میرے بولے آپ کو اعتراض ہے؟ 3 ہو گیا. میں چپ ہوئے تو میں سب بولا آپ کو اعتراض ہے تو میں چپ ہوئے گا. میں آپ سے ہم تو معاملے کو سلجھا رہے ہیں. ہم آپ سے بات ہی نہیں کر رہے بھائی، بات کر رہے ہیں. یہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے، ہم بات ہی نہیں کرتے. بات ہو سکے گی 5 منٹ. بھائی دیکھو میں کر رہا ہوں، میں خیانت کر رہا ہوں، تو آپ اپنے ٹرن میں واضح کرتے ہیں سب کے ساتھ. ٹھیک ہے آپ خیانت، لیکن یہ خان صاحب کی طرح سیل ان کے تیز ہیں، یہ چابی بھری ہوئی، یہ اس طرح کی یہ ہمارا تعلق دیوبند کا ہوتا ہے. اب مسئلہ اس کو آپ لگاتے ہو، اس کو آپ لگاتے ہو. اصل کے بجائے ادھر کی آگے بڑھتے اپنی مرضی سے آپ کو کہہ دیتا ہوں بھائی، آپ کے اندر چابی کسی نے بھری ہے، آپ کے اندر کسی نے سیل ڈالا ہے. یہ غلط بات ہو گئی نا، یہ الفاظ نہیں ہو رہے. آپ نے غلط الفاظ استعمال کیے. آپ کو کہوں گا لگی نا یہ بات، بٹن دباؤ. دیکھو اب آپ یہ بات نہیں کہہ رہے نا. نازیب الفاظ استعمال کرتے ہو نا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن دوسرا اب آپ 3 ہو چکے ہیں.
اب آپ تین ہو چکے آپ بھائی باہر چلے جائیں ایک دیکھیں آپ باہر چلے جائیں آپ کہہ رہے ہیں انہیں باہر پابند نہیں ہے اس بات کے انہیں باہر آپ کوئی نہ بولے آپ بولے وہ سارے شور کریں لیکن آپ نے نہیں بولے اور ان کا صاحب یہ سارے شور کریں نا اتنا نہیں کر سکتے جتنے خان صاحب شور کر رہے ہیں ہم سارے شور کریں پھر بھی زیادہ شور نہیں کر کیونکہ سکتے وہ شور نہیں کر رہے وہ شور کرنے کے لیے کریں گے. چلو ٹھیک ہے مولانا کو بولنے دیں اب 5 منٹ میں آپ نہیں بولیں گے بیچ میں ہمارا 5 مقصد منٹ یہ تھا اسٹارٹ کریں جی چل پہ شامی کا جواب اسٹارٹ کر دیں گے مولانا مہربانی موضوع کہہ کر حدیث پر آپ کے روایت پر جھوٹ بولا ہے امام سیوطی پر دیکھو بول رہے سیوطی پر جھوٹ بولا بھائی ہے آپ بولو اپن بات کرتے ہیں اس جھوٹ کو کون ثابت کرے گا بہوال احمد اچھا بھائی دیکھو. کیا امام الدین کون ہے کس کی کتاب ہے آغا صاحب سرکار نے جھوٹ بولا ہے دیکھیے بھائی یہ جو سرفراز خان صفدر کی کتاب شریف بھائی ہاں وہی اب میں جو بولوں گا وہ تو بولنے دو نا یار پھر وہی کیا یہ کیا بات ہے میں آپ کو پابند کروں ملفوظات نہ کھولو شامی نہ کھولو آپ کیسے مجھے پابند کر سکتے شامی آپ نے کھولی ہے اچھا بھائی ٹائم شروع کوئی بھی بھائی کتاب کوئی بھی کھول سکتا ہے سن تو لو ہاں چلو میں آغا صاحب جتنی شامی غلط آپ نے بات ہے کھولی ہے پہلے مولانا یہ مسئلہ بن نہیں پا رہا لیکن میں التجا کر رہا ہوں میں التجا کر رہا ہوں نہیں یہ ہے بن نہیں پا رہا شامی آپ نے کھولی ہے بولنے پہ چاہتے میں چپ کرا دوں سب کو ان کو میرے بولنے پہ اعتراض ہے. اچھا جی اب ہمارا کام کیا ہوگا میں بھی ان کا صدر ہوں نا جی اور یہ بھی ان کے صدر ہیں تو بات کون کرے گا وزیر اعظم نے تو اب وہ بات کرے گا نا اور ادھر سے ہی بات کرے جی. گا اچھا ہوتا یہ ہے کہ میں چاہتا تھا کہ میں بولوں لیکن وہ اتنا بولنے کا لے آئے ہیں شور مچانے کے لیے ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کراچی سے ان کو لانا پڑے گا ہے نا تو کراچی سے مولانا آئے صرف شور مچانے کے لیے کہ بات ختم ہو ابھی تنقید کر رہا ہوں مولانا انہوں نے قرآن پڑھا ہے انہوں نے حدیث پڑھی ہے انہوں نے بخاری پڑھی ہے مسلم پڑھی ہے حدیثیں پڑھی ہیں غلط ہے بات کرنی بہت ٹھنڈے ہو آپ مرچے آپ شریف بھائی آج آپ بہت ٹھنڈے ہو آپ بہت ٹھنڈے ہو آج صحیح نہیں ہو نا کیونکہ آپ کو جگہ شور مچانے کے لیے آیا ہوا ہے بندہ چوٹ آپ کر رہے ہو پھر چوٹ کرنے پھر وہ بات بڑھتی ہے نا کرنی نہیں ہے نا سر میں اس وجہ سے ادھر ادھر لگا اب بھائی اب صاحب آپ خاموش ہو نا چوٹ کرنے کے لیے اللہ کے ولی شروع ہونے دینا میرے بھائی اب یہ دوبارہ چوٹ لگاتے ہیں نا پھر وہ بولنا شروع کرتے ہیں نا سب اب یہ چوٹ لگانا غلط ہے اب دیکھو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 1.5 گھنٹہ مولانا نے ضائع کر دیا نہیں، جب آپ 1.5 گھنٹہ وہ بولیں گے غصہ ہے جس کا اظہار ہو رہا ہے 1.5 گھنٹہ ضائع نہیں کیا انہوں نے بخاری پڑھی ہے انہوں نے مسلم پڑھی ہے یار تکلیف ہے انہوں نے شور نہیں مچایا انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں اچھا جی چلو بھائی سنیں اچھا بھائی بات سن لو کیا نام ہے آپ کا بھائی صاحب بس آپ بات کرو نا، آپ نہیں نہیں آپ ذمہ دار بنو ابھی نہیں ظفر بھائی اب ادھر سے بھائی آپ بول مہربانی میں آپ سے مہربانی آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں ان کو بولنے تو آپ بولو گے پھر ہمارا صدر بھی بولے گا نا پھر بندہ بھی ہو گیا مہربانی آپ سے میں آغا صاحب پلیز بس آپ ان کو بولیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اب میں خاموش رہوں گا یہ بات اور وہ بھی خاموش رہیں گے اور یہ آگے بڑھیں گے۔ ضرورت پڑنے پر آپ بول سکتے ہو ضرورت پڑنے پر یہ ٹائم تو دیکھتے نہیں دیکھیے شریف بھائی نے اپنے دلائل میں ایک دلیل یہ دی ہمارے فلاں مولانا نے اس کو ضعیف قرار دیا اس کا رد کیا اس کا رد کیا رد کیا میں نے کہا کہ بھائی آپ مولانا سرفراز خان صاحب کا نام لے رہے ہیں رائے سنت اٹھا لیجیے رائے سنت آپ لے کر آئے ہیں اپنے ساتھ ہمارے مدعا کو معافی ضمیر کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے اگر یہ حوالہ ثابت ہو جائے کر لینا بھائی اگر یہ حوالہ ثابت ہو جائے تو یہ مسئلہ تو زمین بوجھ ختم مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا دیکھیے جب ساری روایتیں بقول علامہ جلال الدین سیوطی کے بقول ناقد مولانا سرفراز خان صاحب کے کہ یہ اس میں جتنی روایتیں آئی ہیں ساری جھوٹی ہیں تو ختم بات تو نہیں بڑا آسان آپ کو تو یہ چاہیے آپ کو تو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے کیا آپ ہماری دلیل دے رہے ہیں کام صرف آپ کو اتنا کرنا ہے یہ مولانا سرفراز خان صاحب نے 4-5 صفحے اس پہ لکھے بالکل لکھے یوں 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 آخر میں آخری صفحے پہ تک آخری صفحہ ایک صفحہ پہلے وہ کہتے ہیں سن لیجئے بقائمی ہوش و حواس اپنے ہوش و حواس کو رکھے قارئین کو کہتے ہیں سن لیجئے انگلیاں چومنے کی تمام حدیثیں صرف ضعیف ہی نہیں بلکہ کیا ہیں موضوع اور جعلی ہیں یہ دعویٰ ان کا ٹھیک آپ دلیل دیتے ہیں دلیل کیسے دیتے ہیں چنانچہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ حدیث ہیں جن میں مؤذن سے کلمہ شہادت میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سننے کے وقت انگلیاں چومنے اور آنکھوں پر رکھنے کا ذکر آیا ہے وہ سب کی سب موضوع اور جعلی ہیں اچھا حوالہ کیا دیا پورا پڑھوں گا تیسیر المقال بحوالہ عماد الدین صفحہ نمبر 23 طبع 1978 کوئی خیانت نہیں کروں گا اور جو کروں آپ نے ٹرم میں بتائیے
यही बात हो गई। अब फिर कहते हैं देखो लीजिए अब तो किस्सा ही खत्म हो गया। मुफ्ती अहमद यार खान साहब को ये अल्फाज देकर गौर करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह इस एतराज के फर्क से उड़ गए और हक वाजे हो गया। फर्क से किसकी दलील के उड़ गए और हक किसकी तरफ से वाजे हो गया। जुल्मत के भयानक हाथों से तनवीर का दामन छूट चुका। इमाम सुयूती के कुल्लहा मौदूआत के हवाले के बाद ये तो जरूरत ही नहीं कि हम कुछ और अर्ज करें, मगर महज तकमील फायदा के लिए हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की रिवायत का जिक्र भी कर देते हैं। इस मजमून की रिवायत हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से भी मनकूल है। आगे वो रिवायत पर जरा कर कहने का मकसद ये है कि आपके सरफराज खान सफदर आपके नजदीक शेखुल हदीस शेखुल तफसीर है, आलिम दीन है, ठीक। हमारा उनसे लाभ इख्तिलाफ लेकिन हम उनको आलिम तो समझते हैं। अब देखिए उन्होंने एक हवाला दिया बकौल इमादुद्दीन से, ठीक। अब इमाम बकौल इसके लगता ऐसा है कि इमादुद्दीन वाले ने किससे लिया, तहसीरुल मकाल से। एक मौक़िफ़ की जिम्मेदारी क्या होती है और मक्खी पे मक्खी मारने का मुहावरा कहाँ साबित आता है। मिसाल के तौर पर मैं एक तस्नीफ करता हूँ, मौलाना की लिखी हुई है, मौलाना पर एतमाद करके इन्होंने कहीं और से लिखा। ये ताकीक नहीं है, ताकीक ये है कि मैं असल किताब की तरफ रुजू करूँ, देखूँ तहसीरुल मकाल कहाँ है। आप उठाइए फहरिस्त इब्न नदीम, आप उठाइए कश्फुल जुनून, फहारिस पर जितनी किताबें लिखी गई हैं, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी तसनीफ तो कुजा कोई एक रिसाला नहीं है दुनिया में। आप चले जाइए शामिला, आप चले जाइए इंटरनेट की दुनिया, आप चले जाइए गैर मतबूआ नुस्खों पर, मखतूतों पर, कहीं तो कोई ऐसा सबूत होगा। इतने जिम्मेदार आलिम और दलील ऐसी जो कहते हैं कि परख से उड़ा दिया हमने, मसला ही खत्म कर दिया। कैसे मसला खत्म कर दिया कि सारी रिवायत क्या है, झूठी है। अगर ये सच्ची बात है, और पहली बात तो ये इमादुद्दीन, सवाल ही पैदा होता है इमादुद्दीन का मुसन्निफ कौन है, ये किताब कहाँ पर है। और सिर्फ इमाम इमादुद्दीन के साबित करने से जान नहीं छूटेगी सरफराज की। सरफराज साहब उन्होंने क्या कहा, तहसीरुल मकाल बहवाला इमादुद्दीन। पहले आप इमादुद्दीन पेश कीजिए, ठीक है, फिर उसमें से तहसीरुल मकाल का हवाला दिखाइए। अगर वहाँ झूठ लिखा हुआ है तो इतना तो मान लें कि सरफराज साहब से ऐसी गलती हुई, एक मिनट है, सरफराज साहब से इतनी बड़ी गलती हुई कि उन्होंने मक्खी पर मक्खी मारने का सबूत दिया और एक ऐसी गैर मारूफ किताब से हवाला दे दिया। अब देखिए आपने कहा तो आपको चाहिए ये कि सबसे पहले आप क्या करें, आप सरफराज खान सफदर साहब की किताब का जवाब दें। और मैंने जो बात की आप नाराज ना हो, मौजूदा गैर मुकल्लिद ले लें, मुबशिर रब्बानी का नाम आपने सुना, और जितने भी गैर मुकल्लिद में बड़े बड़े मौलवी हैं वो क्या हवाला देते हैं, तहसीरुल मकाल। ये गलती या चोरी चली कहाँ से, ये नजीर हुसैन देलवी साहब, सरफराज साहब इनसे पहले के तो नहीं है ना, यही मुकदमा है इनसे। वो अपनी किताब में भी तहसीरुल मकाल का हवाला लिखते हैं। बाबा ऐसी किताब दुनिया के अंदर है ही नहीं। गैर मुकल्लिदीन को तो आप अमीन साहब भी कहते रहे लादीन है, बदमज़हब है, झूठे हैं, बुखारी पे झूठ बोलते हैं, सियासत पे झूठ बोलते हैं, फुकाहा पे ताइन करते हैं। आपने तो वही काम किया और आपके इतने बड़े जिम्मेदार आलिम दीन ने। अब सुनो, यही आगे बताते हैं वकाल अबू नुईम अस्फहानी मारूया फी ज़ालिका। ये मैं आपकी इस बात की जो है ना, ये शरीफ भाई मेरी बात अल्लामा अब आप तो आप खराब बताओ, मैं करता हूँ, आप अपने जिस टर्म में जवाब दे देना उसको। अब जिस तरह उस्ताद ने सयूती का नाम लिया ना, तो अकेले सयूती ने जो बात है कई बिलफर्द उनसे वहम हो गया उस्ताद के नकल करने से। तो अबू नईम अस्फहानी ने भी अल मुफहिम का हवाला दिया है, इसके अंदर इसने नजीरिया वाले ने। अब आप इसको फतेह नजीरिया वाले को गलत साबित करना चाहते हो, अल मुफहिम सामने रखो, बोले तो झूठ बोला है। अबू नईम अस्फहानी की जो उन्होंने हवाला नकल किया है मुस्लिम की शरह और ये मजमुउल गराइब अकवाल अकाजीब, इसमें इन्होंने भी यही बात कही है अबू नईम अस्फहानी ने कि जितनी भी इसमें सिलसिले में जो रिवायत की गई सबके सब मौजू रिवायत है सिलसिले के। एक चीज अब आप मौजू कह रहे हो कि बात ही खत्म, किस्सा ही खत्म। अगर मौजू साबित हो जाए तो अभी आपने बात कही तो आगे को सही साबित करो ना, हसन साबित करो ना इसको। जब आप इसको सही हसन साबित नहीं करोगे तो फिर आगे मजीद देखते आया ज़ईफ भी है और ज़ौफ़ किस दर्जे में, ज़ौफ़ शदीद है या मामूली ज़ौफ़ है। अगर मामूली ज़ौफ़ साबित करते हो तो वो आगे बात चलेगी, शदीद ज़ौफ़ है वो आगे बात चलेगी। आप उनके रवायात पर जब उनके रावी आप दिखाओगे, उसकी सनद दिखाओगे, सनद पर बहस हो जाएगी कौन से रावी कितने ज़ईफ दर्जे में और कितने वो। जब आप इंशाअल्लाह ताला इसका सही होना साबित कर दोगे तो ऑटोमेटिक उस्ताद की बात गलत साबित हो जाएगी। अब मैंने इससे पहले फतावा शामी के ऊपर आपको कहा था, अल्लामा शामी ने इसको कहा मुस्तहब, अल्लामा शामी ने इसको मुस्तहब, अल्लामा शामी ने जो इसको मुस्तहब कहा, अल्लामा शामी ने अल्लामा कोस्तानी से निकल गया और फतावा सूफिया से निकल गया और अल्लामा कोस्तानी ने कंजुल इबाद वाले से निकल गया।
اب کنزوبات والے کی پوزیشن میں نے کوہستانی کی آپ کو سنائی، اور کوہستانی کے بارے میں تھوڑا سا اور سن لو. نافل فارسی لکھا ہے. یہ جامع الصغیر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے امام اعظم کے خاص شاگرد ہیں، اس کی شرح ہے النافع الکبیر. مولانا عبدالعلی لکھنوی صاحب نے اس کی شرح لکھی ہے. اب دیکھو علامہ شامی کی ایک ٹائم ہو گیا پورا. نہیں چلو نہیں بتاؤ بھائی، کوئی لمبی بات ہو نہیں بھائی چلو کوئی نہیں. نہیں اگر ان کو اعتراض ہے تو وہ بولتے ہیں. علی بھائی نوٹ کر، علی بھائی نوٹ کر. نہیں پھر بھی آپ علی بھائی آپ بولتے ہیں. اپنے ہی اصول کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں شریف بھائی بولو، بتاؤ. کرتے بہت ساری بات تھی، کئی جی بتا دیں. کئی پڑھنی تھی مجھے. یہ مولانا عبدالعلی لکھنوی صاحب فرماتے ہیں فَإِنَّ وَجَدَ مَسَأَلَةً فِي کتاب میں، جب کسی کتاب میں کوئی مسئلہ مل جائے لم یوجد لا اثر فی کتب معتمدہ، اور وہ کسی معتمد کتاب میں اس کا اثر نہ ملے، تو ینبغی مناسب یہ کہ تصفح ذالک فیہا، اس میں اس کو تلاش کرے. فَإِنَّ وُجِدَ فیہا، اگر اس میں مل جائے لا یستر خیر، اگر نہ ملے تو لا یستر علی الافتاء بہا، اس کو فتویٰ دینا ضرورت نہ کرے فتویٰ دینے کی. اس کو یہ عبدالعلی لکھنوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں. اب آگے پھر وہی عبارت جو میں نے علامہ شامی سے جو پڑھی تھی نا، علامہ شامی کی جو عبارت وہی انہوں نے ذکر کی ہے، اور پھر آگے یہی بات نکلتی ہے. اب یہ کوہستانی کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں. وقال المولا اسام الدین فی حق کے کوہستانی، یہ لکھ رہے ہیں کہ علامہ اسام الدین نے کوہستانی کے حق میں فرمایا انہو لم یکن فی تلامذت شیخ الاسلام حروی، کہ وہ شیخ الاسلام کے حروی کے شاگردوں میں سے نہیں تھے. لا من علیہم، نہ تو وہ بڑے شاگردوں میں سے تھے، ولا ادانیہم، اور نہ ان کے چھوٹے شاگردوں میں سے. شریف آپ کو ایکسٹرا ٹائم دے دیا، ٹھیک ہے. میں نے کہا تھا لمبی بات تھے، ہم نے دے دیا نا، ابھی پوری بات نہیں ہوئی نا. ابھی وہ تو صاحب چلو پھر پڑھنے دو. محبت سے بات ہے. لا من علیہم ولا ادانیہم، نہ تو ان کے بڑے شاگردوں میں سے تھے اور نہ چھوٹے شاگردوں میں. وانما کانا دلال الکتب، فی زمانے ہی، یہی کوہستانی اپنے زمانے میں کتابوں کے دلال تھے، نقل کر کر کے دوسروں کی کتابیں لکھا کرتے تھے. ولا کانا یعرف الفقہ، یہ تو فقہ جانتے ہی نہیں تھے. جس کو آپ نے فقیہ بنایا ہے اس کے بارے میں تو لکھا یہ تو فقہ جانتے ہی نہیں تھے. ولا غیر ہو، اور نہ اس کے علاوہ بین اقران ویویدہی انہو یجمع فی شرع، انہوں نے ایک شرع کو جمع کیا ہے بین الغث و سمین، جس میں ہر موٹی چھوٹی بات کو سن لکھا ہے. والتصحیح والضعیف، صحیح اور ضعیف، من غیر تصحیح، بغیر کسی تصحیح کے، ولا تدقیق، اور بغیر کسی تدقیق کے، باریک بینی کے. فہو کاتب اللیل، فہو کاتب اللیل، یہ تو رات کا لکڑ آ رہا ہے. جامع بین الرطب، انہوں نے جمع کیا ہے رطب والبیاسن، ہر گیلا اور تر کو، فی لیل، ہر طرح کی باتوں کو انہوں نے جمع کیا ہے. یہ علامہ کوہستانی کے بارے میں علامہ اسام الدین کی بات ہوگا، انہوں نے نقل کی. چلو آگے چلو، پھر آگے بات کریں. دیکھیے شریف صاحب نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ابن عامین، انہوں نے ایسے لوگوں سے روایت کی جن کو انہوں نے کہا کہ آپ جس کو فقیہ بنا رہے ہیں، یعنی ایسا ہے کہ جیسے شامی ہم نے لکھی، شامی میں کاسانی کا نام ہم نے ڈالا، علامہ ابن عابدین کو ہم نے مشورہ دیا کہ آپ بقول عبدالعلی لکھنوی صاحب کی بات مان لیں. کیا لکھا کہ آپ دلالوں سے روایت لے لیں. یہ کتابوں کے جوڑ تھے، دلال تھے، یعنی یہ سارا الزام بھی ہم پر. تو اتنا تو کم از کم مان لیں کہ علامہ شامی بھی جو ہے ہم بریلویوں کی ہم عقیدت ہیں، کیونکہ ہماری بات مان کے انہوں نے شامی میں لکھ دیا. دیکھیے آپ ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے سنجیدگی کے ساتھ. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ جناب اعلیٰ شامی والے نے ایسے ایسے لوگوں سے روایت لے لی جو دلال تھے، بقول آپ کے مجہول تھے، اور جناب اعلیٰ فقہ جانتے ہی نہیں تھے، لکڑہارے تھے، یوں تھے وہ تھے. یہ ساری بات اگر ایسی صحیح ہوتی تو مزے کی بات یہ ہے، اب میں آپ کو 2-3 تحقیقی اور 2-3 الزامی حوالے دیتا ہوں تاکہ بات آگے ایکسپینڈ ہو. چلے حوالے آئیں، کتابیں آپ دیکھیں، ہم ایک جگہ پہ رکے نہیں. یہ میرے ہاتھ میں حاشیۃ التحتانی اور کس کی ہے؟ یہ اعلیٰ مراکل فلاح پر ہے، ٹھیک ہے. شرح نور الہدیٰ آپ کے میں پڑھائی جاتی ہے، ہمارے میں پڑھائی جاتی ہے. یہ متاثرین نہ مانتا ہوں میں، یہ امام شامی کے بھی بات کے ہیں.
ان کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے بھی وہی عبارت نقل کر دی، کون سی؟ جو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کی. اور سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں، سنو میرے، آپ اس پہ ساری خیالتیں میرے بتا دیں. جو بات علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. دیکھیے مستحب کیا ہے؟ ایک شرعی اصطلاح ہے، اور حکم لگایا جاتا ہے. حکم جب لگایا جاتا ہے جب دلائل سامنے ہو. یعنی علامہ شامی کو اتنی بات بھی نہیں پتا، جس کو میں مستحب کہہ رہا ہوں وہ میں ایک معاذ اللہ ایسے کاسانی غیر فقیہ سے روایت دے رہا ہوں جو تو کچھ جانتا ہی نہیں تھا، اور میں کہہ رہا ہوں اس کو مستحب. اور یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کو فلاں نے کیا، اور یہ کیوں آپ بھول جاتے ہیں؟ علامہ شامی نے ایک حدیث کا بھی حوالہ دیا ہے، اور وہ کس کا دیا ہے؟ کتاب الفردوس کا. اور اس میں کیا کہا ہے کہ کتاب الفردوس والے نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ جو ایسا عمل کرے گا تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے کہاں لے کے جائیں گے؟ جنت میں. آپ کو شاید جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے. تو اب یہ حوالہ اب لگائیے آپ فتویٰ امام شامی پہ ایک اور، کہ وہ معاذ اللہ دلالوں سے بھی روایت کرتے تھے، غیر فقیہ مجہولین سے بھی لیتے تھے، اور کتاب الفردوس والے سے بھی لے لی. اور یہ بھی کہا، اچھا ایک بات یہ ہو گیا تحتاوی شریف، پوری عبارت وہی لکھی جو امام شامی نے لکھی قریباً ہاں عبارت میں لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ذکرہ الفاستانی اس میں ان کنز العباد، اس نے کہا انہ یستحب ان یقول عند سماع الاولی من الشہادت. وہی بات وہ نقل کر رہے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سماع اولا ہو تو کیا کہو؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وعند سماع ثانیہ پھر کہو قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اللہم متعنی بالسمع والبصر. پھر اس کے بعد دیکھیے آپ نے مولانا عبدالحی لکھنوی صاحب کا نام لیا. آپ کے عالم دین ہے، یہ میرے ہاتھ میں مجموعہ الفتاوی، سن لیجیے وہ تو متفق علیہ پتہ لگ جائے گا. آپ نے حوالہ دیا مجموع الفتاوی، حوالہ نہیں دیا، عبدالحی لکھنوی صاحب کا دیا. ان کی کتاب ہے، صفحہ نمبر ہے، جلد پہلی ہے، صفحہ نمبر ہے. یہ ہے مجموعۃ الفتاوی ترجمہ. مجموعۃ الفتاوی جی جلد کون سی ہے؟ جلد پہلی ہے، کتاب الصلاۃ، صفحہ 9 ہے، اردو والی ہے. کہتے ہیں سوال ہوا حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام اذان یا غیر اذان میں سن کر انگوٹھی چومنا کیسا ہے؟ جواب دیتے ہیں بعض فقہا کے نزدیک مستحب ہے، جامع الرموز میں ہے کہ جان لو کہ مستحب یہی ہے کہ سماع اولا کے وقت ایسا ایسا کہا جائے جو عبارت ابھی گزری ہے. پھر دیکھیے کہتے ہیں اذان میں پہلی شہادت کو سن کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، دوسری کو سن کر قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اور پھر اللہم متعنی بالسمع والبصر کہنا مستحب ہے. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کے دونوں ناخنوں کو آنکھوں پر رکھے، بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عبدالحی لکھنوی صاحب اپنی شرح میں تو یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ کنز العباد والا ایسا ویسا لکڑہارا دلال بات، پھر اس کی لکھتے ہیں نیچے یہ کیوں نہیں لکھتے کہ یہ بات ہی غلط ہے؟ شریف بھائی پر تو یہ متحقق ہو گیا کہ جناب اعلیٰ شامی علیہ نے ایسے لوگوں سے روایت نقل کی. مجموع الفتاوی پہ نہیں ہوا. پھر سنتے رہیے حوالہ نمبر 3 فتاوی فریدیہ، جس کو آپ کہتے ہیں فتاوی دیوبند پاکستان. سنیے اس کی جلد نمبر اول ہے، صفحہ نمبر 319 ہے. کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا نام سن کر انگوٹھی چومنا کیسا ہے؟ فرماتے ہیں علاجن مباح ہے اور احتسابن بدعت ہے. دو باتیں کی. علاجن کیا کہا؟ مباح، علاج مباح. اور یہی آپ کے تھانوی صاحب نے کہا بوادر النوادر میں، جو کہ تھانوی صاحب کی زندگی کی آخری تصنیف ہے، اس میں بھی انہوں نے کیا کہا؟ علاجن کیا ہے؟ بطور علاج مباح. آپ نہیں بولتے. ہاں آپ دیجیے تحفۃ العلماء. تحفۃ العلماء علی بھائی یہ دیکھیے جناب تحفۃ العلماء، یہ آخری والا جو آپ نے 144. سن لو جی علی معاویہ بھائی، سن لو بھائی خاموش، کہ مباح تو فتح فریدیہ والے نے مان لیا بطور علاج مباح یعنی جائز. ٹھیک ہے، یعنی جائز یعنی بدعت مذمومہ تو نہیں ہوگا. اچھا پھر یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں تحفۃ العلماء ادارہ تالیفات اشرفیہ کی صفحہ نمبر ہے 144، جلد ہے پہلی. نیت کا بیان کہتے ہیں تب وہ مقبول ہیں، اسی طرح مباح ہیں. اگر نیت دین کی ہو تو وہ دین ہو جاتا ہے. مباح کام اگر نیت دین کی ہو تو کیا ہو جاتا ہے؟ دین ہو جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے دیکھیے صفحہ نمبر 140 پر کہتے ہیں نیک نیت سے مباح تو عبادت بن جاتا ہے. مباح فتح فریدی والے مان لیا، بوادر النوادر میں اشرف علی تھانوی صاحب نے مان لیا، اور آپ کے تحفۃ العلماء والے کہتے ہیں کہ مباح نیک نیت سے کیا جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ عبادت اور دین بن جاتا ہے. تو ہمارا مسئلہ تو ثابت ہو گیا. آپ نے ہی کہا. دیکھو بھائی ظفر بھائی رضوی صاحب نے کس طرح گھما پھرا کر بات کو کس طرح حضرت مولانا مفتی فرید صاحب نے
بطور علاج کے مباح لکھا ہے، اور دیگر جو حوالے دیے اس کو بھی بطور علاج کے لکھا ہے۔ بحث چل رہی ہے تکمیل الابامین کے استباب پر کہ آیا وہ استباب ہے یا نہیں۔ علاج کی تو بحث نہیں چل رہی کہ آیا علاج مباح ہے یا نہیں۔ یہ بات بھائی نے گھما پھرا کے بات کہی۔ اب میں بھائی نے جو عبدالحی لکھنوی کی بات پڑھی، میں یہ خلاصۃ مجموعۃ الفتاوی اور عبدالحی لکھنوی کا، اس سے میں آپ کو اصل کتاب اصل کتاب یہ بس سے پڑھ پڑھ لو بھائی، اصل کتاب رکھی ہے نا آپ کے پاس؟ اسی سے پڑھ لیں نا، ایسے پڑھ لے ایک ہی چیز ہے نا ہاں تو پڑھ لیں آپ، ایک ہی چیز ہے تو پڑھو، کیوں مشکل بنا؟ اس میں سے پڑھو آپ جو آپ دیکھو اب یہ اصل میں بات اس پہ بھی کوئی اعتراض کی بات ہے، کتاب یہ نہیں نا، آپ پڑھ کیوں نہیں رہے؟ ہمیں یہ اصل کتاب ہے نا۔ شبہ ہو رہا وہ بھائی یہ اس لیے کہ میری تیاری اس پر کی ہے، میں نے دیکھی اس کو زیادہ اچھا کیا ہوں، میں نے دیکھی یہ وجہ ہے اس کا۔ میرے پاس زیادہ تر یہ رہی، مجھے اس میں آسانی ہے۔ چلو ٹھیک۔ اب یہ پورا کسی نے مسئلہ پوچھا ہے حضرت سے تکبیر الابان کے بارے میں۔ استفتح بسم اللہ الرحمن الرحیم چمی فرمائن علماء دین و مفتیان شرع متین در مسئلات تکویل الابامین فی زماننا مروج است، آیا جائز است یا ناجائز است، اول واجب است یا سنت مستحب است یا مباح، نقلیہ ان در کتب معتبرہ چیز حرام است، مکروہ اگر مکروہ است، تنزیہ است۔ آپ بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ ڈسٹرب کر دو آپ، سارے کام کرو جائے۔ یہ مسئلہ پوچھا، پھر حضرت اس کا جواب فرما رہے ہیں کہ ای تقبیل را بعض کتب فقہ مستحب نوشتہ است، نہ واجب نہ سنت، مثل کنز العباد و خزانۃ الروایات و جامع رموز، یہ شرح نکایا علامہ کوستانی، وہ فتاوی صوفیہ، مگر در اکثر کتب معتبرہ متداولہ نشاء نیست۔ مولا عبدالحی لکھنوی کا فرما رہے کہ معتبر کتابوں میں اس کا نشان نہیں ہے۔ تعلیم کہاں سے پڑھانے، اردو کتاب کہاں سے لے گا؟ اس کے مترجم کون ہے؟ یہ سید HM کمپنی کی چھپی ہوئی ہے۔ مترجم کون ہے؟ یہ مفتی برکت اللہ لکھنوی کون ہے؟ اب خود ان کی اصل کتاب کے اندر اس وہ دے دیں ہمیں، وہ اصل کتاب دیتے ہیں۔ یہ حوالہ آپ ہمیں فارسی میں دکھائیں۔ در مسئلہ مذکور غیر معتبر اند چنانکہ جامع رموز و فتاوی صوفیہ و کنز العباد وغیرہ، در کتب ربط یا بس، ہر قسم کی باتیں اس کے اندر بلا تنقید مجتمع بغیر کسی جانچ پڑتال کے چھان بین کے اس کے اندر جمع ہے۔ تقبیل در رسالہ من نافل کبیر، اس کی پوری تفصیل میرے رسالہ نافل کبیر کے اندر۔ اب یہ نافل کبیر، یہ میں آپ کو نافل کبیر دکھاؤں، یہ مولانا کے نافل کبیر۔ اب یہ علامہ کوستانی کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اب میں بتاتا ہوں کنز العباد کے بارے میں کہ جہاں سے علامہ کوستانی نے بھی لیا ہے نا۔ دیکھو ابھی بھائی نے حاشیہ طحطاوی کی بات بتائی، علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کوستانی سے لیا ہے بات، وہی کوستانی والے نے کنز العباد سے لیا ہے۔ اب علامہ کوستانی کے بارے میں بتا دیا۔ اب ایک بھائی نے اور بات بھی کہی ہے، ظفر بھائی نے، کہ آیا علامہ شامی نے غیر معتبر لوگ، بھائی فتاوی لینے والا ہے نا، وہ سارے اقوال کو جمع کر لیتا ہے، پھر اس میں آیا فتویٰ دیتا ہے نہیں دیتا ہے، یہ بات کی بات ہوتی ہے۔ جیسے احادیث کی کائنڈ سوچیے کس میں ہوتی ہے، اس کے اندر محدث کا کام جمع کرنا ہوتا ہے نا، پھر اسماء و وضال والے اس کے اندر پھر تحقیقات کرتے ہیں کہ فلاں راوی موضوع ہے، منکر کیا ہے، اس کی بحث الگ ہوتی ہے۔ اب مفتی اس نے فقیہ نے سارے اقوال سے علامہ شامی نے اقوال نقل کیے، اب نقل کرنے کے بعد آیا اس کو فتویٰ دیا یا نہیں دیا؟ اپنی تحقیق بیان نہیں کی، فتویٰ نہیں دیا، اپنی تحقیق بیان فتویٰ نہیں دیا۔ ابھی علامہ کنز العباد والے علامہ علی بن احمد غوری، آپ سن رہے ہو؟ جی 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 ٹائم ہو گیا علی بن غوری۔ نہیں بھائی 10 سیکنڈ ہے پورا ٹائم۔ عبارت ہوگی نہیں، آپ بول دیا کرو بس۔ چلو یہ بات پڑھ لوں۔ وقضا فرماتے اسی طرح وہ کنز العباد فإنه مملوء من مسائل واہیہ، اس کے اندر واحد مسائل والاحادیث موضوع اور موضوع حدیث ہے۔
لعبرۃ لہو، اس سے ایک کوئی اعتبار نہیں ہے، لا عند الفقہاء، فقہاء کے نزدیک بھی اس کا اعتبار نہیں ہے، ولا عند المحدثین، اور محدثین کے نزدیک بھی اس کا اعتبار نہیں ہے۔ جس کتاب سے فقیہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، فرما رہے اس کے بارے میں تو فرما رہے ہیں، کون فرما رہے ہیں؟ یہ مولا آگے، اور یہ علامہ اس کی عبدالعلی لکھنوی کی بات ہے نا، کہ لا عند الفقہاء، فقہاء کے نزدیک بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور نہ محدثین کے نزدیک اعتبار۔ اب قال علی قاری، اب مولا علی قاری کا فرماتے اس بارے میں فی طبقات الحنفیہ، طبقات الحنفیہ کے اندر کہ علی بن احمد غوری لہو کتاب جمع فی مکروہات المذہب، وہ جو مسئلہ بتایا ہے اس پر بھی دکھا دو، بس ٹائم ہو گیا شریف بھائی، حوالہ تو ابھی پورا کرنا تھا نا۔ حوالہ کرنا کی بات ہو رہی ہے نا، نہیں ٹائم ایکسٹرا چلو یہ تو پورا حوالہ پڑھ لوں نا۔ میں نے یہی بات کہی تھی کہ آپ میرا ہوگا نہیں 30 منٹ۔ قال علی القاری فی طبقات الحنفیہ، طبقات الحنفیہ کے اندر الملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے علی بن احمد غوری لہو کتاب جمع فی مکروہات المذہب، علی بن غوری نے کتاب جمع کی جس کے اندر مکروہات مذہب، سماؤ، اس کتاب کا نام مفید المستفید، کتاب کا کیا نام مفید، ولہو کنز العباد، اور اسی طرح اس کی کتاب کنز العباد ہے فی شرع اوراد۔ قال علامہ جمال الدین مرشدی، اب علامہ مولا علی قاری کو کسی نقل کر رہے ہیں نا، اس کا نام جمال الدین مرشدی ہے، کہ فی احادیث سمجتن، اس کے اندر بھونڈی حدیث ہے اور موضوع حدیث ہے۔ اب یہ بھونڈو اور موضوع لا حلو سما ہوا، اس کا تو سننا بھی حلال نہیں ہے، سننا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ ہمیں اس کی تکمیل جمع کیا ہمارے سنانے کے لیے، اس کا تو سننا بھی جائز نہیں ہے۔ کنز العباد والے کے بارے میں دو منٹ زیادہ ہے، کیا نام ہے نور زیادہ، جی جی آپ ادھر سے ہٹیں، میں آگے لائیں، یہ ٹائم سب کو بتاتے رہیں گے، اس کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ مولانا آپ آگے آ جاؤ، چلو وہیں سے بتا دے رہا ہوں، اصل میں آپ خود دے دیتے ہو نا۔ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے گفتگو کے ایک بات یہ کہی تھی کہ علامہ عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حوالہ اس کا دیا ہے، حدیث کا بھی، پوری گفتگو آپ نے سنی، شریف بھائی نے ایک لفظ اس پر بولا ہوتا، مجھے پوچھا ایک لفظ اس کو بولا ہوتا، منظور بات کی جرا کرتے رہے فلاں کی حدیث پر ایک لفظ نہیں بولا۔ اور یہ کس نے پیش کی؟ امام شامی رحمۃ اللہ، کس میں پیش کی؟ حاشیہ ابن عابدین کا۔ تھوڑا سا اونچا، انہوں نے کہا کہ بھائی ایک بات یہ ہے کہ مفتی فقہ کے اندر تو مفتبی غیر مفتبی اخبار ہوتے ہیں، حضرت کو یابس بھی ہوتا ہے، مجروح اخبار بھی آ جاتے ہیں، بالکل صحیح بات تو نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ مفتی فتویٰ کس پہ دیتا ہے، حکم کس پہ لگاتا ہے، اور حکم کیسا لگتا ہے، کوئی چیز فرض، واجب، حرام، اِساعت، مکروہ، تحریمی، تنزیہی، عبادت، فلاں۔ اب علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ لگایا ہے، حکم لگایا، کیا مستحب ہے، یہ مستحب شرعی اصطلاح ہے۔ پہلے تو اس کی تعریف سن لیجیے، آپ شاید کنفیوز ہیں کہ آپ کو مستحب کی تعریف بھی پتہ نہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مستحب کی تعریف کے لیے غایت الوطن، یہ ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا عمل ہی دکھایا جائے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ دیکھیے، یہ الزامی طور پر میں پڑھتا ہوں آپ کا فتاوی دارالعلوم دیوبند صفحہ نمبر 192، 190 اور 191، جلد نمبر 6۔ دیکھیے اس میں لکھا ہے، سوال ان سے کیا گیا، سوال یہ کیا گیا، مفتی عزیز الرحمان صاحب دیوبندی نے بعد نماز عیدین دعا کو جائز بلکہ مستحب و مسنون لکھا، اور پر لطف بات یہ ہے، کیا کہتے ہیں، اس کی دلیل کے لیے انہوں نے عموم و اطلاع کے علاوہ اپنے دیوبندی اکابر کے عمل کو پیش کیا۔ چنانچہ مختلف سائلین نے ان سے استفسار کیا کہ بعد نماز عیدین یا بعد خطبہ عیدین دعا مانگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تابعین نظام سے ثابت ہے یا نہیں؟ نیز کچھ اسے بدعت کہتے ہیں، اس کی اصل شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب دیتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں انہوں نے لکھا، عام طور پر سے نماز کے بعد دعا مانگنا وارد ہوا، لہذا عیدین کی نماز کے بعد دعا مانگنا مسنون و مستحب ہے۔ نیز لکھا ہے، ہمارے اکابر، سنیے شریف صاحب، ہمارے اکابر، اب دلیل دے رہے ہیں، پہلے حکم لگا دیا، دلیل کیا دے رہے ہیں، جو پر لطف بات ہے، کہتے ہیں ہمارے اکابر مثل حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی اور دیگر حضرات مثل مولانا محمد یعقوب صاحب صدر مدرس وغیرہ ہم کا یہی معمول رہا ہے کہ بعد عیدین کے بھی مثل شریف بھائی توجہ کیجیے، جواب آپ نے دینا، کہتے ہیں مثل فلاں ہمارے علماء میں ان کا معمول رہا ہے کہ عیدین کے بھی
مثل تمام نمازوں کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے، اور احادیث سے بھی مطلقاً نمازوں کے بعد دعا مانگنا ثابت ہے، اس میں عیدین کی نماز بھی داخل ہے، لہذا ارجح ہمارے نزدیک یہی ہے کہ دعا بعد نماز عیدین مستحب ہے، اور مولانا عبدالحی صاحب کا فتویٰ بندے نے بھی دیکھا ہے، محض اس وجہ سے عیدین کی نماز کے بعد ذکر نہیں ہے دعا 190-91 پہلے بھی بیان کیا تھا، آپ باتیں کر رہے ہیں، دوبارہ بتا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ دیکھیے پھر دوسرا حوالہ سنیے، فتح دار دیوبند جلد دوسری صفحہ 147 161 اور 110 مطبوعہ مکتبہ آپ امدادیہ۔ مصطفی کی تعریف بتا رہے تھے یا کیا بتا رہے میں سر چیز بتاتا چلا جاؤں گا، یہی وجہ ہے کہ آپ سنتے نہیں ہیں، یہی وجہ ہے آپ مشورہ کرتے رہے یا آپ اتنے ذہین ہیں۔ کہا مصطفی کی تعریف بتا رہا ہوں میں، یہ ضروری نہیں بس آپ نے یہی تو بات ہے نا، آپ توجہ کریں گے، یہ سن لیجیے، اب آپ کو میں خواہش پوری کر دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں در مختار کی اردو شرح، میرے بھائی سنیے، یہ دے رہا ہے، یہ بھی دے رہا ہے، باقی رہے گا نا اسلام والا۔ در مختار کی اردو شرح غایت الاوتار، دیوبندی عالم دین مولانا خرم علی اور مولانا محمد آسن صدیقی نانوتوی صاحب نے لکھی ہے، وہ دیکھیے کیا کہتے ہیں، ترجمہ ہے جناب در مختار کا، نام ہے غایت الاوتار، اردو ترجمہ۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں مستحب وہ عمل ہے جس کو رسول علیہ صلاۃ والسلام نے کبھی کیا کبھی نہ کیا، اور وہ عمل بھی مستحب ہے جس کو سلف صالحین نے دوست رکھا اور پسند کیا۔ تو مستحب جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ سلف صالحین کے پسند کرنے سے بھی ہو جاتی ہے۔ سلف صالحین سے مراد سلف صالحین سے مراد آپ سلف نہیں سمجھتے، سلف کسے کہتے ہیں؟ جیسے اکابر، جیسے مثال آپ نے دی ہمارے گنگوئی صاحب، نانوتوی صاحب، یعقوب مدرس صاحب، یہ اکابر ہے نا آپ کے، یہ سلف نہیں ہے۔ سلف سے مراد سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں، تابعین، تبع تابعین، ہاں سلف سے مراد یہ۔ ایک بات، ایک میری بات سنیے، یہ تعریف آپ مجھے دکھائیں گے سلف سے یہاں مراد کیا ہوتا ہے؟ ہاں یہ اپنے اپنے ٹائم میں، یعنی مولوی صاحب کو تو سلف صالحین یہ نظر آئے، مولانا نصیر گنگوئی، قاسم نانوتوی، یعقوب صاحب مدرس، تو شاید ان کے ذہن میں صحابہ تابعین یہی ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں شریف بھائی کچھ اور سمجھانا چاہ رہے ہیں، عزیز الرحمان صاحب نے کچھ اور کہا، اب آپ کی مرضی کس کو صحیح کریں۔ دوسری بات دیکھیے، یہ ایک بات آپ نے کہا کہ موضوع، میں نے کہا تھا کس کا جواب دیں، حدیث کا، جو مسند الفردوس کتاب الفردوس میں کس نے لکھا؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب اگر علامہ شامی کے علاوہ میں آپ کی کتابوں سے بھی دکھاؤں کہ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ کتاب الفردوس والے نے یہ حدیث نقل کی ہے، اور جب حدیث نقل کی اور حدیث میں مفہوم اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جو یہ عمل کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ میرے پیچھے پیچھے جنت میں جائے گا۔ تو دیکھیے آپ نے کہا ضعیف حدیث ہوتی ہے، تو جناب وہ اس کی شدت کتنی ہے، سند کیا ہے، یوں کیا ہے، یہ میرے ہاتھ میں ارواح ثلاثہ ہے۔ آخری والا پھر آپ کی باری ہے، حکایت صفحہ نمبر 259، حکایت نمبر ہے 286۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ مولانا گنگوئی نے حاضرین مجلس سے فرمایا کہ مولانا محمد قاسم کو گلاب سے زیادہ محبت تھی، جانتی بھی ہو کیوں تھی؟ ایک صاحب نے عرض کیا کہ ایک حدیث ضعیف میں آیا ہے کہ گلاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرق مبارک سے بنا ہے۔ فرمایا ہاں اگرچہ حدیث ضعیف ہے مگر ہے تو حدیث۔ سبحان اللہ۔ حوالہ لے لیں، اس کا حوالہ چاہیے نا، کتاب نہیں ہے نا ہمارے پاس، کتاب لے اس کو چھوڑو، آپ پڑھنا شروع کرو اپنی بات۔ ہم دیتے ہیں آپ کو، بتا داروں دو چھٹی چھٹی جی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا یہ دے رہا واپس بھی لے لینا، ادھر بیٹھ جاؤں، لکھ لو پرچے پہ۔ آپ نے کہا کہ ایک تو پہلی بات، میں نے جو مجموعۃ الفتاویٰ مولانا عبدالعزیز لکھنوی کی جو اس کا رد پیش کیا تھا، اس کا جواب آپ نے نہیں دیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک دیں گے بھی نہیں۔ دوسرا، علامہ شامی کے بارے میں کہ علامہ شامی نے کتاب الفردوس کا حوالہ دیا ہے، علامہ شامی نے کتاب الفردوس کا حوالہ دیا ہے، بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن آگے کیا فرماتے ہیں؟ وذکر ذالک جرائی، کہ ذکر کیا اس کا جرائی نے واطالع اور اس کو طویل گفتگو کی، ثم قال، اور فرمایا ولم یصح فی المرفوع من کل ھذا، کہ یہ مرفوع صحیح نہیں ہے، مرفوع صحیح نہیں۔ علامہ شامی نے نقل کی لیکن اس پر علامہ جرائی سے جرا بھی نقل کر دی اس کو۔ جرائی صاحب کی کتاب ہے آپ کے پاس؟
जराई साहब की किताब है, शामी ने नकल की है। अल्लामा शामी नाकिल है ना, अभी तो अल्लामा शामी को ये ले हमसे ले लो, नाकिल बता रहे थे। ये हमसे ले लो जराई साहब की किताब, चलो इसी में से शामी पर एतमाद है। असल किताब लो मौलाना, भाई आपको मजलूनी मौलवी साहब के बीच में बोले गलत कर रहे हैं। मुफ्ती साहब कुछ बोलता है ना, इनको बन जाता है, खुद कुछ भी बोले ना, इनके लिए कोई मसला नहीं। हम तो आपके फायदे के लिए दे रहे हैं ना, बोलते हैं। मुफ्ती साहब सही फरमा रहे हैं। अब ये अल्लामा ताहिर हनफी पटनी, इन्होंने तज़किरतुल मौज़ूआत के अंदर जिनको ये बता रहे हैं हदीस अल्लामा शामी ने मुस्लिम फिरदौस, भाई उसकी बहस आएगी ना, पता चलेगा हदीस सही भी है नहीं है। अल्लामा ताहिर पटनी फरमाते हैं इसको नकल करने के बाद वला यसे हो, फिर सही नहीं, और फिर नकल करने के बाद थोड़ा वला यसे हो, ये सही नहीं, फिर उसके ऊपर बताते हैं कि हम ये कौल को क्या फरमाते हैं। वो कौल होना लम यसे, हमारा जो कौल लम यसे ला यल्ज़िमु, इससे लाजिम नहीं आता इस बातुल अदम है कि अदम का इस बात से लाजिम नहीं, व इन्नमा हुआ अखबार अन अदमी सबूत, लेकिन ये अदम सबूत की खबर जरूर देता है। हमारा ये जो लम यसे इससे लाजिम, लेकिन अदम सबूत की जरूर खबर देता है। और खान साहब ने अल्लामा सखावी ने भी यही बात नकल किया, अल्लामा सखावी ने भी कि वला यसो फिल मरफू मिन कुल्ले हादा शै, ये रिवायत मरफू सही नहीं है। और खान साहब ने इरफान शरीफ में फरमाया हदीस को मानने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करने के लिए सबूत चाहिए, सबूत, बेसबूत निस्बत जायज नहीं। अब ये खान साहब तो फरमा रहे कि बेसबूत निस्बत जायज नहीं, लेकिन आप बेसबूत निस्बत कर रहे हैं तो उसके सनद पेश करो और उसके ऊपर आप अस्माउल अदाल से उसके ऊपर पूरी की पूरी बहस करो। ये माविया ध्यान लोगों उनकी बातें मुझे इसको देखो, एक मिनट भाई ने जो बात कही है कि आजीज से मुतलकन नमाजों के बाद दुआ मांगना साबित है, हम तो ईदैन के बाद इस बुनियाद पर ना कि अकाबिन की बुनियाद पर इसमें ईदैन की नमाज में दाखिल है, लिहाजा राजे हमारे नजदीक यही है कि दुआ बाद नमाज ईदैन भी मुस्ताहब है। आज किसकी आजीज बुनियाद क्या बनाई, आजीज से उसको बुनियाद बनाई। 34 सेकंड है, 34 सेकंड। बोले रहे इनको बोलो। मुल्ला अली कारी ने तो मौज़ूआत कबीर के अंदर भी यही बात नकल की, और जहालक वाले ने मजमउल बहार वाले से नकल किए और नकल करके फरमाया 200 ला यसे फरमा कर फरमाते हैं, और इसके आगे फरमाते हैं कि ये पाए सबूत को लाइसो फरमाया मजमल बाहर वाले ने, और आगे इसका ट्रांसलेट करते कि पाए सबूत को नहीं पहुंचे, इसका तो कोई सबूत ही नहीं। पहले सबसे फतवा दारुल देवबंद का जवाब आपने मशवरा करके उनसे कहा कि देखो उन्होंने बताया कि ये हदीस जो है नमाज की तो बात दुआ करना साबित है कि इसका सफ़ा नंबर 190 जिल्द नंबर है 5 और 6। देखिए कहते हैं ऐसे ही सहाबा कराम और ताबीन इज़ाम से सबूत इसका नजर से नहीं गुजरा। बेहश्ती गोहर में ईदैन की नमाज के बयान में मरफू है, थानवी साहब की किताब है, अल्लाह के रसूल की नहीं, सहाबी की नहीं, ताबी की नहीं। क्या कहते हैं बाद नमाज ईदैन दुआ मांगना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके सहाबा ताबीन से मंकूल नहीं, साफ लिख रहा है, नहीं है हदीस साबित। और अगर हजरात ने कभी दुआ मांगी होती तो जरूर नकल की जाती। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। कौन कह रहा? थानवी साहब बहिश्ती गोहर में मरफूम है। फिर कहते हैं लिहाजा बगैर से इत्तिबा दुआ ना मांगना दुआ मांगने से बेहतर है। ऐसी हालत में हम लोगों के लिए वाजिबुल अमल क्या है? सुभान अल्लाह। ये पूरा पढ़िए और फिर जवाब में, हाँ जवाब में पूरी होने दीजिए, सब मिलेगा। फिर जवाब में वो क्या कह रहे हैं कि हमारे मिसल अकाबिर
गंगोई साहब फुला साहब वो तो करते थे ना, तो ऐसा करना ठीक है। जो एक बात आपने मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला लिखा है, ये मेरे हाथ में मौज़ूआत है हजरत अब आप सही चल रहे हैं। इसमें हजरत सही चल रहे हैं। अब ये सब सुनिए जरा। अच्छा देखो ना, अब देखो फिर वही रोज करते हैं ना ये बीच में। मौज़ूआत कबीर बिल्कुल सही पोजीशन में बात चलिए, उसको सिमत को बिगाड़ दे खुद है और फिर बात खराब ये सुनिए क्यों बात बेमौजू बात करते हैं, मेरी बात करते हैं। नंबर फिर बात बिगड़ जाएगी ना, दूसरे नंबर चल जाएगी, उकसाना चाह रहे हैं। 430 हदीस नंबर 430 मौज़ूआत कबीर, ठंडे होकर सुनिए। कहते हैं दोनों शहादत की उंगलियों के मौज़ूआत कबीर 3 मरतबा मैंने कहा नहीं उर्दू वाली है, उर्दू वाली है, अरबी में रखी है। हदीस नंबर कौन सी? 430 कहते हैं दोनों शहादत की उंगलियों के पोरों से इन्हें चूमने के बाद आंखों का मसा करना। जिस वक्त मौज़िन अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहे तो सुनने वाला अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदन नबिय्यन कहे और ये फेल करे। इसे देलमी ने फिरदौस में अबू बकर सिद्दीक से रिवायत किया है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिखा दो उसमें से। हाँ पढ़िए दिखा दो बोले दिखा दो। फिर कोई हरकत आपने शुरू की। सदर बना दे रहे ना, आप लोग पूछ लेना कि किताब का मुतालबा कर सकते हैं। आप मेरी बात सुनो, आपने भी तहसील मकाल का कहा। सुना है मकाल का कहा मैं लोगों को बोलिए तो बाद में पूछ लेना। अली कारी कोई आपका बोली नहीं है, हम भी मानते पूछ लेना। हैं। और मेरी बात सुनो, मैंने जराही असल पेश करी थी, हमें तो एतमाद है शामी पर एतमाद है, मुल्ला अली कारी पे नहीं है, शामी पर एतमाद मुल्ला अली कारी पे नहीं है। गलती हुई है। किससे? इससे गलती हुई है। नहीं है मुस्नदुल फिरदौस के अंदर ये क्या रिवायत, गलती हुई है? नहीं है मुस्नदुल फिरदौस में ये रिवायत। चैलेंज देता हूँ मैं। रुको, इसमें नहीं है मुस्नदुल फिरदौस। हमने कह दिया ना, चुप हो जाए। सुनिए, आप मुझसे सुनते जाइए। चुप हो जाए अब। किसने कहा? चलिए भाई, अब तो फतावा फरीदिया खोलो, फतावा फरीदिया खोलो, निकालो उसमें से हवाला मुस्नदुल फिरदौस का। तो फतावा 10 किताबों में आपको मिल जाएगा, लेकिन मुस्नदुल फिरदौस में नहीं मिलेगा। चले अब इनकी वजह से मोहम्मद अली भाई की वजह से हुआ है। नहीं ये ना छेड़ते ना बात आगे बढ़ते, वो छिड़ गए। बीच में लिखा हुआ है। मैंने कहा कि मौलाना सही चल रहे हैं, उनको मशवरा दे रहे हैं, लेकिन उनको दौरा पे पड़ गया। किताबों में कभी तसामु हो जाता है। ठीक, अब देखो आपकी बात नहीं है बाबा, मेरी बात पूरी सुने। आप नहीं बोल रहे फिरदौस में से दिखाए बाबा, सुनो मेरी बात। आपने जैसे मुताबिक अभी आपने कहा था ना, किताब दिखाओ। मुस्लिम फिरदौस से अभी दिखाते भाई, सुनो तो सही। अच्छा देखो आगे क्या कहते हैं, कहते हैं इसका वजूद ही नहीं है। बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है। एक बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी ये काम करे उसके लिए मेरी शफाअत हलाल हो गई। सखावी कहते हैं ये हदीस सही नहीं। और ला यसे, जैसा आपने कहा ला यसे का जवाब सुनते जाओ। कहते हैं मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि देखो फी हाजा ला यसिहु, कहते हैं कि कोई हदीस सही नहीं। इसका मतलब ये है जब हजरत अबू बकर सिद्दीक से ये कौल साबित हो गया तो अमल के लिए काफी है, क्योंकि हुजूर का इरशाद है अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए बताओ ना किया जाए, किसी के ऊपर फैसला करना है। सुन्नत को लाजिम पकड़ लो। ठीक है। सिद्दीक के ऊपर से बतलाओ भाई। सिद्दीक अस्माउर-रिजाल मौलाना जिक्रिया और शागिर मुझे बतलाओ दे सिद्दीक की। अभी खामोश से पूछो। हाँ, तुम्हारा बुजुर्ग है, हमारा बुजुर्ग है। थे सच्चे थे, पता लग जाएगा। फिर ये देखिए, फिर ये देखिए सुनिए शरीफ भाई, ये मेरे हाथ में शिमार होता मौलाना सरफराज खान से 30 सेकंड हुआ है यार। हमने तो टाइम दिया। देखिए चल रही है, देखो वॉच कर रही है मैंने। 2 मिनट जाएगी। शेख भाई मोहब्बत में टाइम दे दीजिए, 2 मिनट मैसेज दिया। हमने भी आपको दे दिया भाई। हाँ चलो हो गया। अपनी बात पूरी कर लें। देखिए ये सिमाए मोता मेरे हाथ में है। और देखिए मैंने सवाल किया था गुलाब के हदीस वाला, गुलाब के फूल के हदीस वाला। गंगोई साहब ने कहा कि चूंकि हदीस ज़ईफ ही है तो चलो है तो सही। हमारा मुतालबा ये है कि अगर ये ज़ईफ है तो जरा इसको तो पेश करें कि गुलाब के फूल के अर्क से जो है किन के नजदीक, तो उनके नजदीक आप करेंगे ना, उनके नजदीक आपके अकाबिर हैं या नहीं? उनके नजदीक हमने दावा नहीं किया उसके हमारा दावा ये दिया जा रहा है। हमारे देश के सामने बुनियाद बनाकर
मुस्ताहब का फतवा दिया है। भाई आप खुद ही बोल रहे हैं। अभी 1 मिनट ऊपर हो गया जफर भाई, ठीक है। और ला ऐसे आखिरी सुन लो, ये तोहफत मुनाजिर डॉक्टर मंजूर अहमद मेंगल, एक हवाला सर। अगली बार में कर लीजिएगा। बाकी आप कर अलग अलग- लो। सफा नंबर 198, इसकी मुँह बनाइए जरा, देखिए। जब आप अहले हदीसों को जवाब देते हैं तो भूल जाते हैं कि बरेलवी हमें खा जाएंगे। ये देखिए, ये क्या उन्होंने कहा 198 पर, आपने कहा ला इससे तो साबित ही नहीं होता। कहते हैं जब हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का इल्जाम अब्दुल्ला बिन मुबारक की जरा, कहते हैं लिहाजा हम कहते हैं ला यसबुत, ला यसे के माने में है, इससे सिर्फ सेहत की नफी होगी, हसन होने की नफी फिर भी ना होगी। ला यसबुत का कहा, ला यसबुत ले दोनों कहा। ला यसबुत, ला यसबुत, ला यसबुत इसको चुप कर दो, मैं दोबारा बोल इसको चुप कर दो, कोई मसला नहीं। मुफ्ती साहब को चुप कर दो, ये तो छुपा हुआ निकला, भाई आप सदर है ना, आप ही बोल दो ना। मुफ्ती निकला। ला अब तो यसबुत, अच्छी बात है, उससे ना कोई जुर्म है क्या? ला यसबुत के मुतालिक है। क्यों बोल रहा है? अब तुम हम भी जब बोल रहे हो ना बीच में, बिल्कुल चुप कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं। सदर मुनाजिर है यार, सदर मुनाजिर नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? अच्छा, पढ़ता हूँ। गलत हवाला देगा तो सदर गलत मुनाजिर जमाना है। पढ़े जी, पढ़े सफा नंबर 197, 3 मिनट आपके ऊपर सफा होगा। नंबर 197 मैं कहते 10 मिनट बोल दूंगा, फिर बात हैं हेडिंग है नफी सेहत ज़ईफ को मुस्तलजम नहीं। कायदा सुन लो मौलाना, आप मुफ्ती साहब है तो आपने तो पढ़ा हाँ, बोला, होगा। बताओ। नफी सेहत ज़ईफ ज़ौफ को मुस्तलजम नहीं। कहते हैं नीज अब्दुल्ला बिन मुबारक के कौल में ला यसबुत बमाना, हाँ बिल्कुल ला यसबुत को कहा, किस माना में है? ला यसे। अब ला यसे को देखना है ये क्या होता है। कहते हैं ये हदीस सही नहीं। अच्छा, वह नफी सेहत ला यस्तलजिमु ज़ौफुल हदीस, सेहत की नफी करना ज़ईफ हदीस इसलिए कि नाफी सेहत की नफी कर रहा है जो कि अखस है, और हो सकता है कि वो हदीस हसन हो। और हसन सही मुतलक की किस्म है जिसको गैर मुकल्लिदीन भी तस्लीम करते हैं। खुदा आप भी कर लीजिए। चलो भाई ने कहा हो सकता है हसन हो, चलो इसका हसन होना आप साबित कर दो। बस इसे तो हसन की तारीफ है, वो हसन की तारीफ। हसन कहते हैं माँ हसन वो हदीस है कि जिसका मखरज मशहूर हो, वश्तहारा रिजालुहु, जिसका जिसका तो कोई रावी नहीं है। मुझे बोलने दो। की तारीफ करो नहीं, आप बोल भले आप बोल सकते हो ना। नहीं, मैंने बोल रहा मसला वाजे होना ना यार, मसला वाजे कर। आप भले बोल सकते हो ना, आपको शहबाज आपका नाम बात सही चल रही थी, वो बोलेगा काम खराब होगा, ये काम में जानते वो हो। बोलेगा कफन फाड़ के बोलेगा, हमें पहले वो मान बोलेगा कर यकीन कफन हो। फाड़ के हसन की तारीफ सुनो, हसन की तारीफ। वह मारिफा मखरजहु वश्तहारा रिजालहु, उसके रिजाल मशहूर हो उसके, और मखरज मालूम हो उसका। इसका तो आदमी रिजाली मालूम इसके तो रिजाल ही मालूम नहीं कौन रिजाल है, क्या कहते हैं। इसका तो वजूद ही इनकी बारी। हाँ, इसको हसन साबित करो ना। मुल्ला अली कारी की बात का जवाब देता हूँ। इसको हसन साबित करो। हाँ, मुल्ला अली कारी की जवाब। अच्छा, इससे पहले मैंने कंजुल उबाद का हवाला दिया, उसका जवाब नहीं आया। मैंने मौलाना मुल्ला अली कारी से अल्लाह अली बिन अहमद गोरी पर जारी की, जिनको उन्होंने फकीह बनाया, जिसकी बुनियाद पर ये मसला मुस्तहब चल रहा है, उसका जवाब नहीं आया। पोस्तानी पे मैंने जरा की, उसका जवाब नहीं आया, और इंशाल्लाह कयामत तक आएगा। अब दूसरी बात, भाई ने कही मुल्ला अली कारी, देखो मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने की बात लिखी, हदीस नकल की है, और देलमी के हवाले से नकल की, अल्लामा देलमी के हवाले से नकल की, फिरदौस के हवाले से, और उन नकल के बाद फरमाते हैं कि पहले इसका जवाब लाए से वो फरमाते मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह, फिर आगे फरमाते कुल तो इला सबाता रफ़ू इला सिद्दीक़ फयक़ी अमलों पे ही। अब ये भाई ने जो जफर भाई ने जो बात कही कि लकोली अलैहिस्सलाम अलैहि मुसल्लम, अभी भाई मोहम्मद अली भी बैठे हुए हैं, मौलवी साहब भी बैठे हुए हैं, जफर भाई भी बैठे हुए हैं। इससे पहले मुल्ला अली कारी ने कोई दलील बयान की, फरमाते कुल तो वाइजा सबा था रफ़ू कि जब इसका रफ़ू होना साबित हो जाए अहले सिद्दीक़ अकबर से, तो पहले तो उसका हज़रत अबू बकर सिद्दीक से रफ़ू होना साबित हो, रफ़ू होना रफ़ू होना
मरफू के माने में नहीं है ना ये, मरफू के माने में नहीं है ना ये। अरे मेरे भाई मरफू होता है मस्जिद मत करो, मान लो यार आप यार मरफू की बात ही नहीं चल रही। भाई मरफू होता है ना यार, मान लो ना, जिद मत करो। आपका तो ये कहेगा मेरे से गलती हो गई, मान लो यार भाई यहाँ पे मरफू है या नहीं? मौलवी साहब आप बताते हैं। मेरी बात सुनो, जिसकी बात है कि सही है, हाँ, इसलिए अभी हल्के से सही बोलो सुन तो लो ना, इसलिए कि आगे हम कह रहे हैं, अगर मरफू रिवायत उसको कहते हैं जो अल्लाह के रसूल की बात आगे बात तो सुनो पूरी। अल्लाह के रसूल का कौल हो, उसको मरफू कहते हैं। अब अगर आप ये कहते हैं कि आपने मरफू से इस्तिलाही मरफू बना दे तो अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन का इसके साथ क्या जोड़ होगा? और नहीं होगा ना इसका। इसका जवाब देते हैं, जवाब हम इसके साथ क्या जोड़ होगा? अपनी बारी में इसकी बात सही है ना, इधर सब तरफ हाँ तो वो आपको बचाया आप कैसे खूब बचाया? आप खुद बोलो इस इबारत को आप कैसे अच्छा आप बोलते हैं ये रफू है, बोले जरा ये रफू है ना? हाँ, बिल्कुल सही है। क्या खाना सही बोले रफू है? बता रहे बोले रफू है, कैमरा उधर उसका उठाना सिद्दीक अकबर तक साबित हो जाए फयकफी अमलो बही। अब मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह फरमाते, अब इससे पहले कोई दलील बयान नहीं कि मुल्ला अली कारी अगर दलील बयान करते तो उनकी बात में वजन होता। सही बात। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब मैं बता दूं आपको, वाइजा सब आता। अब इतने सारे मौलवी साहब बैठे हैं, इज़ा इस्तकबालिया फेरिया इस्तकबाली के लिए आता है। अगर माजी फेरिया हो फिर भी माना इस्तकबालिया का देता है, इसका मतलब भी होगा, जिसकी मिसाल इज़ा जा नसरुल्लाह है। अब ये इज़ा सब आता, अगर साबित हो जाएगा रफ़ू उठाना अल सिद्दीक अकबर तक फयकफी अमलो बही, अमल के लिए काफी होगा। अगर साबित हो जाएगा तब साबित होगा। मुल्ला अली कारी ने इससे पहले कौन सी मौकूफ रिवायत बयान की है? अबू बकर सिद्दीक का कौन सा अमल बयान किया है? जो कि क्योंकि वहाँ बात तो मरफू की चल रही है, ऊपर बहस तो मरफू की चल रही है, उन्होंने अबू बकर सिद्दीक का वो तो बयान ही नहीं किया। अब इसका जवाब आगे भी फरमाते हैं। अच्छा एक जवाब ये आपने यहाँ तक तो पढ़ दिया ना, कुल तो मैं कहता हूँ वही जमाने इसके जब साबित हो जाएगा, साबित हो गया हो गया हो जाएगा, जब जब इज़ा जा जब आएगी मदद आएगी, नहीं आएगी नहीं। अल्लाह शरीफ भाई ऐसी बात नहीं करते। और वही मैं उनका तर्जुमा कर दो, मान जाऊंगा मैं, वही सलम करो तर्जुमा। हाँ नंबर से बोलो आप, एक साथ दोनों बोलो, समझ गए मेरी बात हजरत आप बता दे, बोलो खामोश को चुप हो जाओ आप। ठीक है, इन्होंने अगर कोई गलती की है, नहीं सही बात, मेरी बात सुनो जी एक बात, हमें अगर से कोई गलती की है तो आप उसकी वजाहत को बटन के अंदर जैसे आप कर रहे हैं वही तो सब तक आप तर्जुमा कर दीजिए। अच्छा टाइम किसका है? इन्हीं का है ना? खत्म हो गया, खत्म हुआ, लेकिन वो जो बीच के अंदर 3 मिनट एक्स्ट्रा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मौजूद है भाई, सुनो सुनो जफर भाई जफर भाई ये मौजू आते कबीर, इसके मुतरजम को देख लीजिए। इधर मुफ्ती साहिब मौलाना हबीबुर रहमान सिद्दीकी कांधलवी तर्जुमा उन्होंने किया, वाइदा साबाता उनको सिखाओ। कांधलवी हमारा नहीं है, हमें पता लग जाएगा आपका नहीं है, ठीक है? हमारा बरेलवी है ये, पता नहीं कौन है। हाँ पता ही हमारा नहीं है, आपने हमारा कहा ना, झूठ बोला ना आपका है हबीबुर रहमान, नहीं हमारा, अशफाकुर रहमान कांदलवी इसका बेटा है। क्या हो गया भाई, किस किस को छोड़ोगे आज? पता चलेगा